کوئی اختیار نہیں ہے طاقتور پہ اعتراض کرنے کا. یہ نازیزم کی دعوت تھی, یہ فاشزم کی دعوت تھی, یہ یورپ کی اس وقت کی دعوت ہے. آج سے 1.5 صدی پہلے پورے یورپ کی دعوت یہ تھی کہ طاقتور جو ہے اس کو اقتدار کا حق حاصل ہے, اور وہ جس طرح مرضی ہے غریب کو اپنی چکی میں پیسے, اور غریب اور کمزور آدمی طاقتور کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا. آج اسی یورپ نے, جس یورپ نے یہ اصول دیا تھا ادارہ رائے کا, آج اسی یورپ نے کہا یہ بدترین گالی بن گئی ہے. یہ غلط ہے کہ طاقتور کو کیوں اختیار ہے, کس کو اختیار ہے؟ آج کا یورپ کہتا ہے, آج کا امریکہ کہتا ہے اقتدار کا اختیار جمہوریت ہے. اور امریکہ میں ایک کتاب چھپی ہے جمہوریت کے حق میں, اس کتاب کا حوالہ ہمارے بزرگوں نے دیا. فرماتے ہیں امریکہ میں اس کتاب کا لکھا یہ کیا ہے کہ یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ خاتم النظریات ہے, اس کے بعد انسانی فائدے کا اس سے بہتر نظریہ کوئی نہیں آ سکتا. پھر میں کہوں ہم ختم نبوت مانے تو قابل اعتراض ہے, تم جمہوریت کے نظریے کو آخری نظریہ کہو تو صحیح ہے. نہیں, ہم تو جمہوریت کے نظریے کو کفر کہتے ہیں. ہم جمہوریت کے نظریے کو, امریکہ جیسے ملک میں کتاب چھپی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جمہوریت ایسا نظریہ ہے, اس سے بہتر نظریہ اب نہیں آ سکتا, یہ آخری نظریہ ہے, اور اس آخری نظریے سے بہتر انسانی مفاد میں کوئی نظریہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آج سے 14 صدیاں پہلے بھی وہی نظریہ بہتر تھا, آج بھی وہی نظریہ بہتر ہے, قرب قیامت میں بھی وہی نظریہ بہتر ہوگا جس کی تاریخ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. وہ نظریہ بہتر ہے. تم مرضی ہے ہم ختم نبوت مانے, کہتے ہو نبوت کو کیوں ختم کرتے ہو, اور تم کو جمہوریت آخری نظریہ ہے, اس سے بہتر نظریہ کوئی نہیں آ سکتا. ہم کہتے ہیں جمہوریت سے بہتر خلافت کا نظریہ ہے. میں جو بات عرض کر رہا ہوں وقت تھوڑا ہے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے, ان لوگوں نے کہا انسانی حقوق اسلام نے نہیں دیے کیونکہ معاشرت اور آداب و اخلاق کی بات جاری ہے. میں عرض کرتا ہوں اسلام نے 5 حق دیے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں سوچو, اور مسلمانوں اس کو سبق کے طور پہ یاد کرو. خدا را یہ بات آج سے 10 سال پہلے ہمیں اسٹیجوں پہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ ہمارے اس طبقے میں سے 4-5% لوگ ہوتے تھے جو ٹی وی سے ٹچ ہوتے تھے, باقی اکثریت 95% ٹی وی کو گھر میں رکھنا گناہ سمجھتے تھے. میں تو اپنے والد کو دیکھا ہے 11 سال پہلے فوت ہوئے, ہمیں یہ وصیت کر کے گئے, اللہ کی قسم 2 وصیتیں کی ہیں, کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا, کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا, اور میرے اس گھر میں میں نے زندگی میں ٹی وی نہیں لایا, میرے جانے کے بعد نہ لے آنا, میرے جانے کے بعد اس گھر میں ٹی وی جیسی بے حیائی کو داخل نہ کرنا. آج ہمارا 95% طبقہ اس ٹی وی سے ٹچ ہے, اس لیے ہمیں جمعے میں اور جب ممبر پہ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اسلام نے 5 حق دیے, اور ہیومن رائٹس کی جتنی تنظیمیں انہوں نے اپنے طرف سے ایک نظریہ گھڑا اور اسلام کے اوپر اعتراض کیا, ان کا بنیادی نظریہ غلط تھا کہ انسانی حقوق بنانے کا اختیار نہ حکومت کو ہے, نہ انسانی عقل کو ہے, نہ سارے اجتماعی معاشرے کو ہے. انسانی حقوق بنانے کا اختیار اس ذات کو ہے جو ذات وہ بات کرتی ہے جو عقل سے اوپر اور وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہ انسانی حقوق بتائے گی, وحی کے ذریعے انسانی حقوق بنیں گے, عقل کے ذریعے نہیں بنیں گے. اس لیے عقل نے 150 سال پہلے کہا تھا طاقتور کو حکومت کا اختیار ہے اور کمزور کو اعتراض کرنے کا اختیار نہیں ہے. عقل نے جب امریکہ ایجاد ہوا تھا, ریڈ انڈینز کو پڑھو, ریڈ انڈینز آج یہ کہا جاتا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, کرانتیوں کے ساتھ اور آریوں کے ساتھ جن لوگوں کو ذبح کیا گیا, امریکہ کے پرانے باشندے, امریکہ کے ریڈ انڈینز جو پرانے باشندے تھے, یہ یہودی وہاں داخل ہوئے, یہ عیسائی وہاں داخل ہوئے, اور انہوں نے آریوں کے ساتھ ان کے گلے کاٹے. یہ انسانی حقوق تھے, یہ انسانی حقوق تھے. آج ہمیں کہتے ہیں, اور ہمارے افغانستان کے بچوں پہ تم نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کھلونا بم گرائے, یہ انسانی حقوق ہے. ہمارے بچوں, ہمارے ابھی افغانستان میں گھروں کے اندر تباہیاں ہیں, یہ انسانی حقوق ہے. میں نے عرض کیا انسانی حقوق 5 ہیں, بنیادی انسانی حقوق کتنے؟ 5. میری بات کو پہلے کو یاد رکھیں, اسلام پہلے دیتا ہے پھر لیتا ہے, اسلام پہلے دیتا ہے پھر لیتا ہے, پہلے عطا کرتا ہے پھر مانگتا ہے, عطا دیے بغیر مانگتا نہیں ہے, دیے بغیر لیتا نہیں ہے. اسلام نے پہلا حق ہمیں دیا ہر انسان کو. جب اسلام مجھ سے مطالبہ کرے گا کہ باپ کا احترام کر, مجھ سے مطالبہ کرے گا چھوٹے پہ شفقت کر, مجھ سے مطالبہ کرے گا سود نہ کھا, تو اسلام نے مجھے دیا کہ میری ذات کو. اور ایک بات ضمن یہ بھی یاد رکھیں, اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. آج NGOز نے یہ مزاج بنایا ہے کہ تم مطالبہ کرو, ہمیں کیا پیکج ملے گا. جس طرح ہم سیملی لیتے ہیں نا, یہ سیملی اور یہ فلاں چیز لی, اور اس میں پیکج پوچھتے ہیں. موبیلنگ کا پیکج کیا ہے,
یوفون کا پیکج کیا ہے، جس طرح ان میں پیکج پوچھے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح آج NGOs نے مذہب میں ہمیں پیکج کا مطالبہ کرنے کا دادا بنا دیا۔ تو صحیح اسلام ہمیں دے گا کیا؟ پھر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، اسلام یہ مطالبے کا حامی نہیں ہے جو یہ مطالبہ کرتا ہے مجھے کیا ملے گا۔ اسلام کو ایسے مسلمان کی قطع ضرورت نہیں ہے، اسلام ایسے مسلمان پہ لعنت بھیجتا ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم ہم سے مطالبہ کر کے اسلام میں آؤ گے؟ نہیں، اسلام تو دولت ہے، تمہیں عاجزی کر کے پہلے لینا چاہیے، پھر ہم تمہیں سب کچھ دیں گے۔ ہدی للمتقین کا معنی یہی ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر طلب پیدا کرتا ہے، عنابت پیدا کرتا ہے، عاجزی پیدا کرتا ہے، اسلام ملتا ہے پھر سب کچھ اس کو مل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے پیکج پوچھو کیا ملے گا پھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا اسلام نے 5 حق دیے ہیں۔ پہلا حق اسلام نے ہر انسان کو دیا ہے کہ ہر انسان کی جان کا تحفظ دیا ہے۔ دوسرا حق یہ دیا ہے ہر انسان کے مال کا تحفظ دیا ہے۔ تیسرا حق دیا ہے ہر انسان کی آبرو اور عزت کا تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ چوتھا حق اسلام نے دیا ہے ہر انسان کے معاش اور کمائی کے ذریعے کا تحفظ اسلام نے دیا ہے۔ اور 5واں حق اسلام نے دیا ہے تو کسی بھی مذہب کا ہے، تیرے مذہب اور عقیدے کے اوپر تجھے کاربند رہنے اور اس کی حفاظت کرنے کا حق تجھے دیا ہے۔ اسلام نے ان 5 حقوق کو سمجھ لیں۔ میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا حق اسلام نے ہمیں دیا ہے ہر آدمی کو، یہودی ہے اس کو بھی، عیسائی ہے اس کو بھی، میں ہوں آپ ہیں اس کو بھی، اسلام نے پہلا حق دیا ہے کہ تیری جان محفوظ ہوگی۔ تیری جان لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسلامی اسٹیٹ میں ایک کافر رہتا ہے، ایک مسلمان رہتا ہے، کافر مسلمان کو قتل کرے بدلے میں کافر کو قتل، اور مسلمان کافر کو قتل کرے بدلے میں مسلمان کو قتل کریں گے۔ یہ مسلمان ہے وہ کافر ہے لیکن قتل کرنا جرم تھا، تو نے کافر کو کیوں مارا ہے؟ یہ ہماری حفاظت میں تھا، ہم بدلے میں تجھے بھی ماریں گے، بدلے میں قتل ہوگا۔ العبد بالعبد ان النفس بالنفس والعین بالعین، جان کے بدلے۔ لیکن 3 جانیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حفاظت اسلام اٹھا دیتا ہے۔ 3 جانیں ایسی ہیں جن کی حفاظت اٹھا دیتا ہے۔ پہلی جان وہ جس نے کسی دوسرے کو مارا ہو، قتل کیا ہو، اب یہ محفوظ نہیں ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسری جان کہ جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کیا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا، یہ محفوظ الدم نہیں ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسری جان کہ جس کو مارنے کی اجازت ہے، محفوظ نہیں ہے، کہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو گیا ہو، 3 دن کی اس کو مہلت دیں گے کہ 3 دن میں دوبارہ اسلام میں آ جاؤ۔ پہلے تو احتیاط تھا کہ مذہب میں نہ آتے، جب آ گئی ہو اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن میں دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہوگے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 3 آدمیوں کے علاوہ ہر بندہ محفوظ ہے اسلام کے نزدیک۔ لا تقتلوا النفس التي، اور زنا ہے، چوری ہے، شراب پینا ہے، جتنے گناہ کبیرہ ہیں، کسی گناہ کبیرہ کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں آیا کہ یہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ 5واں پارہ سورہ نساء ہے، قرآن مجید کہتا ہے قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں۔ یہ پتہ یہ چلا قتل نفس بہت بڑا جرم ہے۔